کو اللہ نے ایک بہت مختصر وقت کے اندر بہت زیادہ عزت دے دی، لیکن اس نے اپنی عزت کو بجائے بچانے کے گنوانا شروع کر دیا۔ کیونکہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب انسان کو کوئی چیز بغیر کسی قیمت کے یا بغیر کسی محنت کی ملتی ہے نا، تو اس کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ذیشان اور آج ہم لوگ بات کریں گے ٹک ٹاک کرنج کے بارے میں۔ ٹک ٹاک کرنج، سب سے پہلے تو ٹک ٹاک آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بین ہو چکا ہے پاکستان میں، لیکن وہ جو ٹک ٹاک چلانے والے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے۔ تو ہوا کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میں آج کس کے اوپر بات کرنے والا ہوں، کیونکہ ٹائٹل تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ایک ٹک ٹاک اسٹار ہیں جن کا نام ہے بھائی علی حیدرآبادی، جو کہ اپنے چلنے سے کافی مشہور ہے۔ تو ہوا یہ کہ آج سے 2 دن پہلے انسٹا پہ ایک لائیو سیشن چل رہا تھا علی کے اکاؤنٹ سے۔ تو علی حیدرآبادی جو لائیو آئے ہوئے تھے اپنے انسٹا پہ، ہوا یہ کہ ایک لڑکی جو ایز اے فین علی کو، مطلب انہوں نے جو ہے علی کے اکاؤنٹ پہ وہ آئیں بات کرنے کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ ایک بچہ جو ہے علی نے اپنے کیمرے کے آگے، موبائل کے آگے جو ہے بٹھایا ہوا تھا، وہ پتہ نہیں اس کا بھائی تھا کیا تھا، مجھے نہیں پتا۔ تو جب وہ لڑکی نے سلام کیا یا ہیلو ہائی کیا، تو وہ جو بچہ تھا وہ کیمرے کے آگے سے ہٹ گیا۔ تو علی نے یہ کہا کہ بھائی بہن، علی نے کہا کہ بھائی آپ کا کلر دیکھ کے، آپ کا رنگ دیکھ کے بچہ جو ہے ڈر گیا، آپ اپنا کیمرہ صاف کرو۔ تو مطلب کہ اس نے یہ جو بات کی، ابھی اس کے اوپر جو ہے پوری میڈیا پہ بحث چل رہی ہے۔ جو اس نے بات کی ہے یہ ایک انتہائی گھٹیا اور انتہائی ایک چھوٹے ذہن ہونے کی یا ایک چھوٹے انسان ہونے کی اس نے اپنی ایک ثبوت دے دیا کہ وہ اس کی سوچ کیسی ہے اور وہ کہاں سے آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنا آپ دکھا دیا صرف ایک جملہ کہہ کر۔ تو وہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور کہتے بھی ہیں، اکثر ہم لوگ بھی یہ بات سنتے ہیں کہ جب اللہ کسی چھوٹے آدمی کو کوئی چیز زیادہ دے دینا، تو اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے اس چیز کو کہاں پہ یوٹیلائز کرنا ہے یا اسے کہاں استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو علی حیدرآبادی ہے، اس کے ساتھ بھی سیم یہی ہوا ہے، کیونکہ یہ آدمی ایک انتہائی لو لیول، انتہائی روڈ، جسے کہتے ہیں نا روڈ پہ گھومنے والا، یہ وہ ہے۔ اسی لیے اس کا چلنا بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ روڈ کے اوپر ہی گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ جو آدمی ہے، اس کو اللہ نے اس کی حیثیت اور اس کی اوقات سے زیادہ اس کو نواز دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ انسان، اس کو یہی نہیں پتہ کہ مجھے اپنی شہرت کو بچانا کیسے اور مجھے اپنی شہرت سے کس طریقے سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو یہ نہیں پتہ۔ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ، کسی بھی میڈیا میں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو منوانا یا اپنا ایک نام پیدا کرنا، یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا، ایک بہت مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کمپٹیشن بہت زیادہ سخت ہے۔ بہت سے لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں، شوبز ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا کام ہو، اس کے اندر اس وقت بہت سخت کمپٹیشن چل رہا ہے۔ تو اب اللہ نے اس انسان کو 2-3 مہینے کے اندر جو ہے اتنی زیادہ عزت سے نواز دیا کہ اسے ہر ٹک ٹاک چلانے والا جانتا ہے کہ بھائی کوئی ہے علی حیدرآبادی۔ میں نے بھی ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کو دیکھا تھا، وہ بھی میں نے کسی کے منہ سے سنا۔ اب ظاہر سی بات ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں اس کو، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی علی حیدرآبادی کوئی ہے، تو میں نے بھی دیکھ لیا۔ لیکن واقعی اس کی اصلیت آج سامنے آ گئی کہ بھائی یہ جو بندہ جہاں سے آیا ہوا ہے، اس نے اپنا آپ دکھا دیا کہ یہ ایک انتہائی چھوٹی جگہ سے آیا ہوا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اس کو اللہ نے ایک بہت مختصر وقت کے اندر بہت زیادہ عزت دے دی، لیکن اس نے اپنی عزت کو بجائے بچانے کے گنوانا شروع کر دیا۔ کیونکہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب انسان کو کوئی چیز بغیر کسی قیمت کے یا بغیر کسی محنت کی ملتی ہے نا، تو اس کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شہرت یا یہ چیز جو مجھے ملی ہے، یہ ہے کیا، اس کی ورتھ کیا ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کے لیے محنت تو کی ہی نہیں ہے، اس نے اس کے لیے کچھ کیا تو ہے ہی نہیں، اس کو تو ایک ایز اے گفٹ ملا ہے۔ تو اس لیے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ اب یہ علی حیدرآبادی کو جتنے ٹائم کے اندر 5 مہینے یا 8 مہینے کے اندر یہ جو عزت ملی تھی، اب یہ اس سے بھی کم وقت کے اندر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ کیوں؟
کیونکہ اس نے ایک تو حرکت کر دی آپ لوگوں کے سامنے، اور اسی طرح کی ابھی یہ بندہ اور بھی حرکتیں جو ہے کرے گا. کیوں؟ اس کو یہ نہیں پتہ کہ بھائی مجھے اپنی عزت کو یا اپنی مجھے جو ایک فیم ملا ہے اس کو مجھے کس طریقے سے بھائی بچانا ہے. خیر، یہ جو کچھ بھی ہوا وہ تو آپ سب نے دیکھ لیا. بجائے اب اس نے مطلب اتنی بڑی غلطی کی، اس کے باوجود اس نے معافی نہیں مانگی. اس نے یہ نہیں کہا کہ یار میں نے یہ بات غلط کر دی، مجھے اس کے اوپر جو ہے مطلب کہ اپنے پر ایک شرمندگی ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا، میں معافی مانگتا ہوں. بجائے اس نے یہ کہنا کہ اس نے وہ جو لڑکی تھی اس کو یہ کہا کہ آپ میڈیا پہ آ کے یہ کہو کہ علی جو ہے ایک اچھا آدمی ہے، علی نے مجھے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. حالانکہ جو لوگوں نے جس نے وہ ویڈیو دیکھی اس کے اندر یہ چیز کلیئرلی آ رہی ہے کہ اس نے علی نے جو ہے اس لڑکی کو برا بھلا کہا ہے. لیکن یہ اس لڑکی کی ایک بہت بڑا پن ہے اور یہ اس کا ظرف ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب اس کا بہت بڑی بات ہے. اس نے یہ کہہ دیا کہ بھائی علی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. اس کے باوجود اس نے ساری چٹی اپنے گلے لے لی اس لڑکی نے. تو علی کو لیکن پھر بھی، علی حیدرآبادی کو پھر بھی جو ہے غیرت نہیں آئی. اس نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ چیز میں نے جب دیکھی مجھے دلی طور پہ کافی زیادہ دکھ ہوا اور افسوس ہوا کہ یار کوئی انسان، کوئی بھی انفلوئنسر، کوئی بھی سیلیبریٹی کیسے کسی انسان کو یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے یا اس کا رنگ گورا ہے. بھائی اس پہ دنیا کہاں آ چکی ہے. لوگ ابھی اس چیزوں سے بھائی نکل گئے ہیں کہ تمہارا رنگ کالا ہے، تمہارا رنگ گورا ہے. بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں کالا بنایا یا ہمیں گورا بنایا. اس میں انسان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمیں کوئی اس چیز کے اوپر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ بھائی تم کالے ہو یا تم گورے ہو. بھائی ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، اس کو بالکل اسی طریقے سے رہنے کا حق ہے جس طرح ایک گورے کو رہنے کا حق ہے. کالے کی بھی بھائی وہی حقوق ہیں، وہ بھی ایک انسان ہے. تو آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہو کہ آپ کالے ہو یا گورے ہو. تو خیر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اگر آپ کو کوئی چیز دے دی ہے تو بھائی اس کو آپ بچاؤ، بجائے کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کے، بجائے کہ نفرت پھیلانے کے، آگ پھیلانے کے، آپ کوئی اچھا کام کرو. پہلے ہی جو ہے نفرت کے بازار بہت کرو. میری مدبانہ سی ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے اسی لڑکی سے، وہ جو بہن ہے اس سے آپ سوری کرو، معافی مانگو اور اپنی غلطی تسلیم کرو کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے. اگر آج آپ نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیا تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ آپ سے کبھی غلطی نہ ہوگی اور نہ آپ جو ہے ایسا کرو گے. کیونکہ غلطی کو اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اس کا مقصد یہ کہ آپ نے وہ غلطی کی نہیں. سو اسی وجہ سے میں نے آج سوچا کہ بھائی اس کے اوپر میں اپنی رائے بھی دے دوں. سو دس واز دا ویڈیو. آئی ہوپ یو لائک اٹ. انشاءاللہ جو جلدی ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.